ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں ایک ملک کے اندر گیا تو مجھے ایک دہریہ ملا، میلاد شریف کے جلسے کے اندر فارغ ہونے کے بعد وہ آیا کہ میں تمہارے مولانا کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ منکرین دین تھا، ملحد تھا، ایتھسٹ تھا، اور جب وہ کہنے لگے بزرگ مجھ سے کہ جب میرے پاس آیا تو کیونکہ میں حالت سفر کے اندر تھا، اپنے ملک سے باہر تھا، بندہ سفر کی وجہ سے تھک بھی جاتا ہے، تھکن کی وجہ سے حافظہ اس کا ساتھ بھی نہیں دیتا، کئی چیزیں اس کے ذہن میں مستحضر نہیں رہتی، چیزیں تازہ نہیں رہتی، لیکن جب وہ ملحد میرے سامنے آیا اور جو دین کا منکر تھا وہ آیا، اس نے کہا میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو اگر جواب مجھے سرے 10 آ گیا تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آیا تو میں کچھ دن یہاں موجود ہوں، اس پر تیاری کر کے آپ کے سوال دے دوں گا، آپ سوال شروع کریں۔ انہوں نے کہا جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ یہ شرف انسانیت میں سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین جس قدر کمالات عطا فرمائے، حسن میں، بولی میں، عقل میں، سمجھداری میں، اس کے جو درجات بلند ہوتے ہیں، تو انسانیت کے کمالات میں اور اس کی مقبولیت میں اور اس کی شان میں سب سے اونچا درجہ جس کے اوپر شرف انسانیت کا کوئی درجہ نہیں ہوتا وہ نبوت کا درجہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں کہ حضور پر سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا۔ اس عقلی تخصیص کے ساتھ سنیے، نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رابطہ رب سے ہو گیا، اس سے بڑا کیا دعویٰ ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، میرا رابطہ اس سے، مجھے بتائیے کہ انسان کے کمال میں اس سے بڑا کیا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ جب انسان کامل شرف کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اس کائنات کے خالق سے ہم کلام ہو جائے اور اس کا کلام اس کے ساتھ گویا کہ شامل ہو جائے، تو وہ نبی جو انسان ہونے کے باوجود کمال انسانیت میں اتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے کہ شرف و مقام میں کوئی انسان اس کا سربراہ اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ تو اس نے سوال کیا کہ جناب اتنا بڑا دعویٰ اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو بزرگ کہنے لگے جب اس نے یہ کہا نا تو میرے چھاتی پر تو بڑا بوجھ تھا اور میرے ذہن میں تو بڑا بھاری بھرکم خیال تھا کہ نہ جانے یہ کون سا پہاڑ جیسا سوال لائے گا، میرے لیے حیرانگی ہو جائے گی، مجھے لائبریری کی طرف مراجعات کرنا پڑے گا اور کتابوں کو اٹھانا پڑے گا۔ کہتے جب اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تمہارے نبی ہونے کے اور اس بلند مقام کے ہونے کی دلیل کیا ہے، تو کہتے آہستہ سے میں نے پگڑی کو اٹھایا اور زمین پر رکھا اور ایک لمبی سانس ٹھنڈی لی۔ اس نے کہا آپ اتنے پرسکون ہو رہے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے سمجھا کہ پتہ نہیں تم مجھ سے سوال کیا کرے گا۔ اس نے کہا میرے ذخیرہ اعتراض میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے اور آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، میں اپنی تحقیق اور اپنے نقد کا سب سے بڑا نقد آپ پر کر رہا ہوں کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے اور آپ پرسکون ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے پرسکون ہو رہا ہوں کہ مجھے یہ پہاڑ اپنے کندھے پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل وہ خود اپنی نبوت کی دلیل ہے۔ ان کا بچپن پڑھ، ان کی جوانی پڑھ، ان کے حالات پڑھ، ان کے معاملات پڑھ، ان کا لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ پڑھ، خوف کی زندگی دیکھ، وسعت کی زندگی دیکھ، ترقی کی زندگی دیکھ، بظاہر تنگی حالات کو دیکھ، اور پھر تو مجھے بتا کہ ایسی کامل شخصیت تجھے طبقہ انسانیت میں کوئی جامع نظر آئے تو تو بتانا کہ کوئی اس کا ہم پلہ ہے، اور جب نہ ملے تو وہ اپنی نبوت اور شاہکار ہونے میں خود اپنے کردار میں دلیل رکھتے ہیں۔ صرف ان کا حسن و جمال ہی نہیں، ان کا کردار و مقام۔ حسن و جمال کا حال یہ ہے کہ قرآن تو ان کے حسن و جمال کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو تمسسہ نار، فرمایا وہ تو ایسی شفافت کے باطن والے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی عنایت یہ ہے کہ وہ شفاف دل، وہ شفاف طبیعت، وہ شفاف کردار اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر کوئی خارجی سہارا اس کو جڑے بھی نہ تو اس کا کردار خود واضح کر دے گا کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ فرمایا مقام مصطفیٰ حضور سید عالم کا اخلاق مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک، اس پر میں جملہ عرض کرنے سے پہلے میرے دوستو بزرگوں غور کیجئے گا قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔
قرآن نے یہ کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے علماء نے اس کی قرات کے لیے دو لفظ فرمایا لغت میں اگر آپ دیکھیں اس کو اسوا بھی ہے اور اسوا بھی ہے. اسوۃ کا معنی ہے مقتدا، رہنما، اور مقتدا اور رہنما ہونے کے لیے پیچھے قوم سے کامل ہونا ضروری ہے. اگر اس میں کمال نہ ہوا، جیسے استاد بنتا جب ہے کہ جب اپنی کلاس اور اپنے ماتحت اور اپنے شاگردوں کی تمام ان کے ذہنوں کی سطح، استعداد، صلاحیتوں کو جانتا ہو اور ان میں وہ کامل ہو، عقل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے. قرآن نے فرمایا ہم نے اس نبی کی زندگی کو تمہارے لیے مقتدا بنایا ہے. کیا فرمایا مقتدا یہ ہے اور ساری مخلوق مقتدی ہے. تو جو کمالات اس کو حاصل ہوئے ہیں وہ مقتدائیت کے درجے پر ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے. اور اس کا ایک معنی یہ کیا ہمارے علماء نے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک اس کو پڑھیں گے اسوا، اس کا معنی یتأسی بہ، جس کی طرف بندہ پریشانی میں اس کو اپنا رہنما مانے. یعنی پریشانی اور تکلیف میں بندہ جس کے حضور اپنے زخم کا مرہم پائے، اپنی تکلیف کا چین پائے، اپنی مشکلات کے اندر اس کو اپنی پناہ گاہ مانے. جب سب اس کو ٹھکرا چکے ہو اور مصیبت اور پریشانیاں اس کی پاؤں کی بیڑی بن چکی ہو، تو ایسی شخصیت جو اس کے لیے رہنما بنے، اس کے لیے درد کا درما بنے، اس کے لیے پریشانی کی تسکین کا ذریعہ بنے، اس کو اسوا کہتے ہیں. تو رب فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہاری ظاہری اور باطنی، فکری اور دنیاوی اخروی پریشانی کا اگر حل اور تسکین اور راحت کا مرجع مسکن اگر جگہ ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ ہے.